سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور جیسے جیسے عید قریب آئے گی سیٹھوں کی خوشیاں بڑھتی جائے گی اور غریبوں کا ٹینشن بڑھتا جائے گا، اس لیے کہ غریبوں کو ان کے بچے مجبور کریں گے امی میرے کپڑے کہاں ہیں، میرے دوستوں کے تو کپڑے آ گئے میرے کپڑے کہاں ہیں۔ اور وہ بچے ایک برتن جھاڑو کرنے والی ماں کا بچہ اس کا دامن پکڑ کر کے کپڑے کا مطالبہ کر رہا ہوگا، جوتوں کا مطالبہ کر رہا ہوگا، کھلونوں کا مطالبہ کر رہا ہوگا، چشمے کا مطالبہ کر رہا ہوگا، اور وہ ماں اپنے بچے کو تسلی دے رہے ہوں گی ٹھیک ہے بیٹا ہم انتظام کر لیں گے، ٹھیک ہے بیٹا ہم انتظام کر لیں گے۔ ان آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ ان آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ ان کے رونے کا احساس کسے؟ جو لوگ غربت کی چکی میں پستے ہیں، عید آتی ہے تو گویا ان کے لیے ایک ٹینشن آتا ہے کہ بچوں کے لیے انتظام کہاں سے کریں گے۔ اور میری قوم کا حال یہ ہے، مالدار لوگ ایک ایک عید کے موقع پر 5-5, 10-10, 15-15 ڈریس بناتے ہیں۔ عید آنے سے پہلے گاڑیاں بک ہوتی ہے، ہوٹلیں بک ہوتی ہے کہ ہمیں پکنک کرنے کے لیے فلاں جگہ اور فلاں جگہ جانا ہے۔ اپنے مذہب کا حال تو یہ ہے کہ کسی بھوکے کے سامنے تم کیا غذا کھا کر کے آئے ہو اس کا تذکرہ نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اچھی غذا کسی بھوکے کے سامنے بیان کرو گے، اس کو اپنی غربت کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غریبوں کی بستی میں رہتے ہو تو چھلکے والے پھل چھپا کر لایا کرو اور ان چھلکوں کو دور لے جا کر کے پھینکا کرو، کیونکہ اگر تم نے چھلکے کسی غریب کے آنگن کے قریب پھینک دیے اور بچے نے اپنے ماں باپ سے اس پھل کا مطالبہ کیا اور وہ نہ دے سکے اور ان کو اپنی غربت یاد آ گئی تو اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال فرمائے۔ بڑی کم نصیبی ہماری ہے کہ ہم علم سے کوسوں دور ہیں، قرآن کی گہرائی میں اتر کر کے آیتوں کو سمجھنے سے دور ہے۔ ہم نے تو سب یہی سمجھ لیا ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف سجدے، عبادت کا مفہوم صرف رکوع، میں منکر نہیں ہوں، سجود عبادت کی جان ہے، میرا انکار نہیں ہے، لیکن شب قدر میں کن لوگوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پہ قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، بلکہ آج تو قوم کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ میرا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ خوشیاں مجھے ملنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن خوشیوں میں غریبوں کو یاد نہ کیا جائے وہ خوشی انسان کے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ ہم کس عید کی تیاری کرنے جا رہے ہیں؟ 5 دن کے 7 دن کے بعد عید آنے والی، ہم کس عید کی تیاری کرنے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عید کے بہانے اپنے لیے سر پہ عذاب اوڑھنے والے؟ اگر ہم نے اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں کیا، سب کچھ صرف اپنے لیے کیا تو یہ عید کہیں وعید تو نہیں ہو جائے گی، یہ عید کہیں ہمارے لیے عذاب جان تو نہیں بن جائے گی؟ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اصل عبادت کی جان کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ بچہ یہودی کا رو رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہو رہے، یہاں تو سینکڑوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہم بے چین ہوتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان کا طوطا اڑ گیا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہمارے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جان کی طرح ہے، مومن ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، مومن ایک جسم جان کی طرح ہے۔ پیر میں کانٹا چبھتا ہے، بولو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاتھ حرکت میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن افسوس ہے مجھے مسلمانوں پر، میرے آقا نے فرمایا اگر تم دوسروں کی تکلیف محسوس نہیں کرتے تو احتساب کرو کہیں تمہارا ایمان تو نہیں چلا گیا، کیونکہ جب تک کہ جسم میں جان ہوگی
پیر میں کانٹا چبھے گا تو آنکھ ضرور روئے گی، ہاتھ حرکت میں ضرور آئے گا، اور وہ دماغ ہاتھ کو حکم ضرور دے گا کہ یہ پیر سے کانٹا نکال۔ بولو کبھی آنکھ نے یہ کہا کہ پیر میں کانٹا چبھا، میرے اندر تو کوئی کانٹا نہیں چبھا، مجھے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاتھ یہ کہے گا کانٹا تو پیر میں چبھا ہے، مجھے حرکت میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ دماغ یہ کہے گا کانٹا تو پیر میں چبھا ہے، مجھے بے چین ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی نہیں، جب تک زندگی ہے کبھی یہ نہیں ہوگا۔ ایک عضو کو تکلیف ہوگی پورا جسم بے قرار ہو جائے گا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی سارے مسلمان بے قرار ہو جائیں گے، اور جو بے قرار نہیں ہوتے انہیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان شریف میں جو اب بھی گیم کھیلتے بیٹھے ہیں اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے۔ ماہ رمضان شریف میں جو واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں جو انٹرنیٹ پر اب بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے۔ کیوں بے قرار نہیں ہے؟ کیونکہ بے قراری کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سحری میں 4-5 ڈش ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، افطار کے اندر پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے، عید کے کپڑے انہوں نے ٹیلر کے یہاں ڈال دیے ہیں، کچھ کے تو آ کر کے تجوری کی زینت بھی بن گئے ہیں، جیبیں بھری ہوئی ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہے، بینکیں بھری ہوئی ہے۔ اس لیے بے قرار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم واقعی کامل مومن ہوتے تو ہم بے قرار ہوتے، انٹرنیٹ پر نہ بیٹھتے۔ کہا اب بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شام والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمیں چین سے بیٹھنے کیسے دیتا؟ ملک شام میں مسلمانوں کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، ہم انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں، ہمیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عراق کی سرزمین پر جو نوجوان بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں ان کی عید کیسے ہوگی ذرا سوچو تو صحیح۔ ان کے یتیموں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوگا تو ان کی عید کیسے ہوگی؟ نہیں پہنچا سکتے تو کیا ان کے لیے افطار میں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتے؟ جس وقت اپنے منہ میں ایک سے ایک فروٹ کا لقمہ ڈالتے ہیں کیا ان روزہ داروں کی افطاری ہمیں یاد آتی ہے جو بیت المقدس کے اندر گرم پانی پر افطار کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، مسلمان کس لیے آیا تھا زمین پر؟ کیا ہو گیا اس سے؟ یہ روکھے سوکھے سجدے ہمیں مغفرت کی طرف نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا، رہنمائی کرنے والے صحیح سمت و رہنمائی نہیں کر رہے ہیں۔ اور سن لو کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو پیٹ بھر کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ پڑوسی سے مراد صرف دیوار میں بازو والا پڑوسی نہیں، بلکہ پڑوسی سے مراد یہ تھا، پہلا پڑوسی تو دیوار والا تھا، دوسرا پڑوسی ایک محلے کا دوسرے محلے والا تھا، تیسرا پڑوسی ایک شہر کا دوسرے شہر والا تھا، چوتھا پڑوسی ایک ملک کا دوسرا ملک تھا۔ ہم نے کبھی احساس کیا اتنے آنسوؤں کی بستی ہے، آنسوؤں کے شہر ہے، آنسوؤں کے ملک ہے، احساس ہی نہیں۔ ہم نے تو افطار اور سحری کا وقت چٹکلوں کی نظر کر دیا، ہم نے تو افطار اور سحری کا وقت انٹرنیٹ اور موبائل کی نظر کر دیا ہے، ہم نے تو افطار اور سحری کا وقت دوستوں کی نظر کر دیا ہے۔ کاش کہ ہمیں احساس ہوتا، ہم ماہ رمضان شریف کی قدر کرتے اور لوگوں کے آنسوؤں کو خشک کرنے کی کوشش کرتے۔ یاد رکھنا اگر تم نے دوسروں کے آنسوؤں کو نہ پوچھا تو اللہ نہ کرے کہیں ایک دن آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آ جائے۔ جو دوسروں کے آنسو پوچھتے ہیں مصیبت کی آنسو ان کی آنکھوں میں کبھی نہیں آتے، اور جو دوسروں کے آنسو نہیں پوچھتے ایک دن ان کی آنکھوں میں بھی مصیبت کی آنسو آتے ہیں۔